بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب وہ کہ جی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کیا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے نے کوئی ملاقات کی، کوئی انٹریکشن ہوا، اور کیا اور ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر آرمی چیف کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا۔ کیا ایلیگیشن ہے، کتنا سیریس ایلیگیشن ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ایشو کے اوپر جو میں بات کرنا چاہوں گا، وہ آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور پی ڈی ایم کی ابھی جو سربراہی اجلاس ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کا فوکس کیا ہے۔ یہ 3-4 ایشوز ہیں جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے یہ کہ عمران خان صاحب کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، اس میں ان کی 2 ہفتے کے لیے انہوں نے ضمانت لے لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہی ایکسپیکٹڈ تھا اور وہ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر وہاں پہ یہ بھی اس قسم کی بھی ملٹیپل اپلیکیشنز اور دی گئیں کہ جی ان گزشتہ 2-3 دنوں میں جب سے ان کی گرفتاری نیب نے کی تھی، اس کے بعد جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو ان کے متعلق بھی کہ جی ان میں کسی ایف آئی آر کے متعلق ان کو نہ پکڑا جائے جو کیسز درج ہوئے ان کی گرفتاری کے بعد۔ تو اس لحاظ سے یہ جتنا بھی مطلب توڑ پھوڑ ہوئی، جتنے بھی یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جس قسم کی بھی تخریب کاری ہوئی اور جو توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، واٹ ایور جو بھی ہوا اور بڑے پیمانے کے اوپر ہوا، تو اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے متعلق اگر کوئی ثبوت ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے بھی کہا اور یہ جنرلی بھی یہ کہا جا رہا ہے، پھر جو آڈیوز آئیں کہ پری پلانڈ طریقے سے سب کچھ کیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے اگر کچھ ہے بھی تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ٹل 17 مئی۔ تو اب کیا حکومت اب ان کو ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کروں ابھی بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں، بلکہ کورٹ میں ہی ہیں، اور ان کے کیسز کو ہی سنا جا رہا ہے۔ تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے جب باہر نکلیں گے، یا جس قسم کی ابھی تک ان کو ضمانتیں مل چکی ہیں، تو کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ابھی تک جو میری اسیسمنٹ ہے کہ جو بھی جتنے کیسز جو سامنے جو انفارمیشن آ چکی کہ ظاہر القادر میں اب آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے، اسی طریقے سے جو کیسز ابھی مطلب ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو کیسز درج ہوئے اور جو ظاہر ہے مختلف شہروں میں درج ہوئے ہوں گے، عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی درج ہوئے، تو ان کیسز میں بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کا اگر کوئی ایسا کیس ہے جس کے اوپر انہوں نے ضمانت نہیں لی، یا جس کی ان کو اطلاع تھی یا نہیں تھی، یعنی ایف آئی آر تو آپ کو پتا ہے بہت سی، کیا پتا کتنی ایف آئی آر عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ پچھلے جو ہے 1 سال میں ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں۔ کیا کوئی اس قسم کی ایف آئی آر ہے یا کوئی اس قسم کا کیس ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ جس کے حوالے سے، جو کہ 9 مئی سے پہلے کا ہے، اور اس کی اطلاع عمران خان صاحب کو نہیں، یا ان کے وکلاء کو نہیں، اور ان کے وکلاء نے اس کی ضمانت نہیں لی؟ تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس قسم کا کیس ہے تو اس میں جو ہے اس میں اگر ضمانت نہیں لی تو وہاں پہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے اس وقت حکومت جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ خاص طور کے اوپر، کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے کے ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ایسے کیسز کو ڈھونڈا جائے کہ جس کیس میں ان کی ضمانت نہ ہو اور وہ کیس پرانا ہو، تاکہ ان کو پکڑا جا سکے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے کہ جی جب عمران خان صاحب وہاں پہ آئے تو ان سے ایک تو ڈیل کی باتیں ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھیں کہ جی ڈیل ویل اور کوئی ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں، اور کوئی بیچ کا رستہ یہ وہ، تاکہ امن ہو جائے اور یہ ہو، اور وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور پھر عمران خان صاحب سے اس قسم کا سوال بھی کیا گیا، تو انہوں نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مطلب ہے کہ اشارے سے اس طرح کر کے کہا کہ نہیں، کوئی اس قسم کی بات، ڈیل شیل کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت کلیم کر رہے ہیں کہ جی اس قسم کی بات ہوئی ہے، اور تو میں اس کے اوپر میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو میری کوئی اطلاع اس قسم نہیں کہ کسی قسم کی وہاں پہ دیکھیں سارا آپ کو پتا کہ پولیس لائنز کے ریسٹ ہاؤس میں تھے عمران خان صاحب، اور وہاں پہ جو ساری کی ساری جو سیکیورٹی اور جو
وہاں پہ وہ پولیس کی ظاہر ہے سیکیورٹی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی جو اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی کسی اہم اسٹیبلشمنٹ کے فرد سے، تو وہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ ہوگی یا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ جگہ ویسے بھی موزوں نہیں ہے. اور ایون ادروائز ایک تو یہ بات، اور پھر دوسرا ادروائز آپ دیکھیں کہ پھر جس قسم کی عمران خان صاحب نے باتیں کیں، اور ہائی کورٹ میں رپورٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی، اور جو کہ بڑا سیریس چارج انہوں نے پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اوپر لگا دیا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو گرفتاری جو ہوئی، مطلب دو تین دن پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ گرفتاری جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کے کہنے کے اوپر مجھے گرفتار کیا گیا، اور یہ سارا آپریشن جو تھا ان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ انہوں نے مطلب ہے کہ الزام لگا دیا بڑے فرم طریقے سے کہ انہی نے کیا، اور ان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، پھر مشکوک بھی خود ہی اس کو بنا دیا. لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ اتنے دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 2-3 دنوں میں اس ملک کے ساتھ، اور ڈیفنس کے اداروں کو خاص طور کے اوپر، ڈیفنس انسٹالیشن کو خاص طور کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا. اس کے باوجود عمران خان صاحب اب جو بات کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں ان کے جو فالوورز ہوں گے وہ ان کے کیا تاثرات ہوں گے. وہ کہیں گے دیکھیں ابھی بھی اریسٹ کس نے کروایا، آرمی چیف نے کروایا. اور پھر وہ اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں یہ بڑی مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو جو ہے وہ مزید اشتعال دلاتے ہیں، اور پھر ان کی جو اپنی کنفرنٹیشن ہے جو فوج کے ساتھ، وہ کنفرنٹیشن بجائے اس کے وہ کم کریں، وہ مزید بڑھاتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ بڑی بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور حالانکہ اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کی بھی ان کی ملاقات ہوئی، جو رات کو ان کی پریزیڈنٹ کی بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ان کو ضرور سمجھایا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کو جو جانتے ہیں، جو ان کے قریب لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ان معاملات میں کسی کی نہیں سنتے، اور جو ان کے دماغ میں آتا ہے تو وہ بات کر دیتے ہیں. اور اس لحاظ سے میں ایک اور بات آپ کو کر دوں کہ جب آرمی چیف کے متعلق جو انہوں نے اس قسم کی بات کی، تو انہوں نے ساتھ میں یہ ڈیل کی والی جو بات ہے، اگر آپ کی ڈیل ویل ہو رہی ہو، یا اگر آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہو، تو پھر آپ اس قسم کی بات کم از کم نہیں کریں گے، اور پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں گے. تمام الزامات جیسے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور جس طرح اسد عمر نے سجیشن کیا کہ یہ اور آرمی چیف بیٹھ جائیں، تو جو بھی ہے گلے شکوے اپنے سارے دور کر لیں، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمام الزامات، جتنے بھی الزامات جو پورے سال یہ لگاتے رہے یا ابھی بھی جو لگاتے رہے، اور یہ سارے کے سارے آپ کو بتاؤں وہ الزامات ختم ہو جائیں گے. اچھا، جب وہ آرمی چیف کی انہوں نے بات کی، تو انہوں نے یہ بھی میڈیا سے بات کی کہ آرمی چیف کو یہ ہے کہ جی جب میں اقتدار میں آیا تو ان کو یہ ڈر ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. یہ اب وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی لوز ٹاک کی، میں نے 2-3-4 دن پہلے ایک جو ہے وہ سٹوری بھی کی تھی نیوز جنگ کے لیے، اور پھر میں نے وی لاگ بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک جو ہے ایک لوز ٹاک پکڑی گئی ہے، اور وہ لوز ٹاک یہی والی کہ ڈی نوٹیفائی. اب کہاں پہ بات ہوئی، کس لیول کے اوپر ہوئی، لیکن اب عمران خان صاحب کے زبان سے خود یہ بات نکلی کہ یہ والی بات جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنے والی بات، کہ جی ان کو یہ خوف ہے. اور کوئی اس قسم کی بھی انہوں نے بات کی جو میں نے کسی کو ٹکر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی. میں نے کنوے بھی کیا کہ نہیں، میں اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کروں گا. اس قسم کی بات انہوں نے کی. لیکن اینی ہاؤ اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. یہ جو آرمی چیف کے متعلق ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ایک یہ والی بات کہ انہوں نے احتیاط نہیں برتی کہ جی میری سٹیٹمنٹ سے جو انتشار 2-3 دن جس قسم کا انتشار اس ملک نے دیکھا، اور جو 75 سالوں میں ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا، اور جو انتہائی افسوسناک ہے، اس کی انہوں نے ریئلائزیشن ان کو نہیں تھی. اور انہوں نے پھر ایسی بات کر دی کہ یعنی کہ ان کے ایک تو جو نفرت ان کے اپنے فالوورز میں، جو میں کہتا ہوں کہ ان کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے، یا جو بھی ان کا بیانیہ وہ بناتے رہے پچھلے 1 سال سے فوج کے اگینسٹ، جو نفرت انہوں نے اپنے فالوورز میں ڈالی، تو اس میں اضافہ ہوا ہوگا اس سٹیٹمنٹ سے، کمی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، انہوں نے ایک بات اور یہ کہی تھی کہ اگر میں پکڑا گیا، دوبارہ مجھے گرفتار کر دیا جاتا ہے، تو پھر ریئیکشن، رد عمل پھر ویسے ہی ہوگا. اب دیکھیں یہ بات بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. حالانکہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، مجھے پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، میرے فالوورز کو بڑی اسٹرانگلی میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، کسی نے بھی اس قسم کی تخریب کاری نہیں کرنی، کسی بھی ڈیفنس انسٹالیشن، حکومت یا پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کرنا. یہ بات ان کو کرنی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ بات نہیں کی. جب آرمی چیف کے متعلق بات
بات کی تو ایک تو وہی والی بات، میں 2 جو باتیں کہہ رہا تھا، ایک تو یہ کہ وہ تعلقات آرمی سے جو تعلق ٹھیک ہونا چاہیے اس میں مزید خرابی کر دی، اور پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ جی وہ ڈیل والی جو بات ہے وہ اس کی نیگیشن ہے، کیونکہ اگر ڈیل والی بات ہوتی تو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، کل سے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بھی واٹس ایپ ایک موصول ہوا، یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ جی یہ جو 2-3 دن پیچھے ہوا تو اس میں فوج کے اندر بڑا رفٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور 6 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس قسم کی بات، اور پھر یہ بھی بات کہی گئی، یہ بھی بات کہی گئی کہ جی آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہونی تھی، اور وہاں پہ بھی چونکہ عسکری مطلب ہے کہ ڈیفنس فورسز کے لحاظ سے شاید سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تو اس لیے آج نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہو رہی۔ یہ 2 ایشوز تھے جس کے اوپر میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی بات چل رہی ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ آج نہیں، وہ 16 کو ہوگی، اور وہ اسکیجول ہے 16 کو، تو وہ 16 کو ہوگی۔ آج کے لیے وہ اسکیجول نہیں تھی، لیکن کچھ شاید جگہوں پہ شاید چینل وینل پہ کہیں چلی ہوگی، لیکن اصل خبر یہی ہے کہ 16 کو ہوگی، اور اس میں جو بھی وہ 4-5 لوگ ہوتے ہیں ڈیفنس کی طرف سے، وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی وہی جو 6 جرنیلوں والی کہ جی وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہی والی بات کہ جی چونکہ یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں اور ان کو عمران خان عمران خان بنا کے کہ جی انہوں نے استعفیٰ دیا، اور جس میں مختلف لوگوں کے مطلب ہے کہ نام بھی لکھے گئے، دیٹ از ایبسلیوٹلی انکریکٹ، بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں کہ یہ بالکل جو ہے یہ ظاہر اسپیکولیشن ہے، اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر اسپیکولیشن بہت ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے بہت زیادہ، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بہت زیادہ چلتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود جس رفتار سے وہ سارا کچھ اس طرح سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو یہ کافی لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے، اور یہ اس کا بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے۔ اور یہ جو آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور ابھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں پرائمریلی انہوں نے جو ہے وہ اسپیکولیشن تھی، کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ جی ایمرجنسی کے مسئلے کے اوپر انہوں نے کوئی ڈسکشن کی تھی کہ جی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس بارے میں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب حالات خراب تھے 2-3 دن، تو اس دوران کچھ عام سی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن کبھی سیریسلی اس مسئلے کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ حالات خراب ہو جائیں، اگر اللہ نہ کرے حالات خراب ہوتے، تو پھر یہ ہے کہ جی پھر اس قسم کے ایمرجنسی لگ سکتی تھی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیریسلی گورنمنٹ کے پاس چونکہ آپشن ہے، کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے، اور اس کے بارے میں تو ڈیفنس منسٹر کہہ بھی چکے ہیں کہ جی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے، لیکن ابھی حالات نہیں لگتے، اور اگر ایمرجنسی لگا دی جائے تو وہ پھر 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ کو آپ اس کا ٹینیور جو ہے نیشنل اسمبلی کا وہ 1 سال کے لیے بھی آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، لیکن آج کی جو کیبنٹ میٹنگ اور پی ڈی ایم میں اصل جو پرابلم ان کو ہے، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو میری کل آپ سے جو میں نے وی لاگ میں کہا تھا کہ جی جو عمران خان صاحب کی جو رہائی جس طریقے سے رہائی ہوئی، سپریم کورٹ نے جیسے ایک دم سے نوٹس لے کے، مطلب جہاں ایک دم سے اس کو ٹیک اپ کر کے اس کیس کو، تو جو سارا کچھ کیا، تو اس کے 3 اسپیکٹس کی میں نے بات کر رہا تھا۔ ایک عدالتی اور قانونی اسپیکٹ تھا، دوسرا میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک سیکیورٹی اسپیکٹ ہے کہ جی وہ سیکیورٹی اسپیکٹ یہ کہ جی کیا میسج گیا اس رہائی سے، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جن لوگوں نے حملے کیے، جو ہمارے ڈیفنس انسٹالیشن تھی، اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا بڑے پیمانے کے اوپر، ان کو کیا میسج کیا۔ تیسرا جو میں آپ کو کہا تھا نا کہ سیاسی ایک رد عمل ہوگا، تو یہ کیبنٹ کی آج کی جو میٹنگ تھی، اور آپ نے پرائم منسٹر کو بھی سنا ہوگا، اور پھر پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہے، اس میں بیسیکلی یہ سیاسی رد عمل ہے، سیاسی جواب ہے جو سپریم کورٹ نے کیا، اور اس میں وہی والی بات کہ جی باقیوں کو آپ نے کس قسم کا انصاف دیا، باقیوں کے لیے آپ نے نیب کے اگر قوانین ہیں یا ایون ادروائز باقیوں کے لیے عدلیہ کے کیا سٹینڈرڈز ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے کس قسم کے سٹینڈرڈز ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے جو اپوننٹس ہیں، پی ڈی ایم ہے، گورنمنٹ ہے، یہ بات کرے گی، اور وہ یہی والی بات اور اس میں پرائمریلی سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کو ظاہر ہے ان کو فوکسڈ اٹیک ان کے اوپر تھا، کہ جس طریقے سے وہ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور یہی والی بات پرائم منسٹر نے کہا کہ کبھی اس طرح کبھی ہوا ہے کہ کسی ملزم کوئی پیش ہو تو کہتے ہیں آپ کہ اس کی آمد کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی
خوشی ہوئی اور اس طرح کی بات کر کے اور پھر اس طرح فیصلہ دیتے ہیں، اس قسم کی ان کے لیے کہ جی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور سو یہ وہ مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، حکومت کا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، پی ایم ایل این کی طرف سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور آج چونکہ جس طریقے سے ہوا ہے اور آج کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس چیز میں اور زور پڑے گا اور عدلیہ کی طرف جو ہے اور وہی والی بات کہ عدلیہ کا لاڈلا عدلیہ کا لاڈلا اس طرح کی بات جو ہے جو حکومت اور پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بات زیادہ سے زیادہ